अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिव्यू के साथ मैं हूँ आलिया शब्बीर। ना हम सोवियत यूनियन है, ना हम नेटो हैं, ना हम अमेरिका हैं, हम हैं पाकिस्तान। पाक फ़ौज को सलाम और पाक फ़ौज ज़िंदाबाद। क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज ने जब इंडिया की जानिब से पाकिस्तान पर एक हमला करने की और एडवेंचर करने की कोशिश की थी, तो पाकिस्तान ने 30 मिनट में इंडिया को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। और अफ़गानिस्तान ने एक एडवेंचर करने की कोशिश की और पाकिस्तान ने 1 घंटे में सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। और पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की तकरीबन 19 से 22 चेक पोस्टों पर अब पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया है। और इसके अलावा जो अफ़गान फोर्सेस हैं वो अपनी वर्दियां छोड़कर भागते हुए आप मुख्तलिफ फुटेजेस में देख सकते हैं कि वो अपनी वर्दियां छोड़कर भाग गए हैं। अब आलम यह है कि अफ़गानिस्तान की जानिब से सीज़ फायर की ऑफ़र की गई है, पाकिस्तान ने अलबत्ता मुस्तरद कर दी है। पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत को जवाब दिया था कि जंग आपने शुरू की है, ख़त्म हम करेंगे, इसी तरह से अफ़गानिस्तान को भी जवाब दिया है कि जंग आपने शुरू की है, ख़त्म हम करेंगे, अब ये बारी हमारी है। और पाकिस्तान की फोर्सेस ने ये साबित किया है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का ये जो इस वक्त जंग की कशीदा सूरत हाल है, इससे हम किस तरह से निकलेंगे और इसके फ्यूचर में क्या असरात होंगे, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है अब्दुल्ला गुल साहब ने। चेयरमैन है तहरीके जवानाने पाकिस्तान और सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने मुझे वक्त दिया है। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अफ़गानिस्तान को क्या सूझी है, क्या सोचकर उसने पाकिस्तान पर हमला किया है कि क्या पाकिस्तान जो है वो कोई सोवियत यूनियन है या नेटो है या फिर अमेरिका है? हम पाकिस्तान हैं। आपने हमारी वजह से जो अमेरिका को भी शिकस्त दी वो पाकिस्तान की वजह से दी, सोवियत यूनियन को दी शिकस्त पाकिस्तान की वजह से दी, और आज आप पाकिस्तान के ऊपर ही हमलावर हो गए हैं। क्या सोचा है ये अफगानिस्तान ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया आलिया साहिबा। देखें, अफगानिस्तान का पहले तो मैं ये बावर कराना चाहता हूँ कि ये हमारी जंग अफगानिस्तान से नहीं है। हम किसी मुसलमान से जंग नहीं लड़ रहे, बल्कि हम दहशत गर्दों का जवाब दे रहे हैं। और दहशत गर्द जो हैं उनका कोई मजहब से, किसी भी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि वो इंसानियत के दुश्मन होते हैं। तो अफगानी कौम को जो है ये समझना चाहिए कि अगर वो कोई दहशतगर्द को सपोर्ट करता है, उसको जो है फाइनेंस करता है, उसको ट्रेन करता है, अपने इलाकों में, अपने ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स में, अपने फौजी अड्डों के ऊपर उनको पनाह देता है, तो जाहिर है वो फिर दहशतगर्द ही कहलाता है। और आप तो जाहिर है अफगानिस्तान के अंदर तो कुरान और अल्लाह को मानने वाले लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तान की तरह। तो आप तो शरीयत की बात करते हैं, तो शरीयत में कहाँ लिखा है कि एक काफिर मुल्क भारत के साथ मिलकर आप एक ला इलाहा इल्लल्लाह वाले मुल्क के ऊपर जो है वो हमला कर डालें? और आप ये समझ रहे थे कि शायद, आपने बड़ा अच्छा इंट्रो दिया कि वो इस गलतफहमी में, रोम में थे कि शायद जो है हम इतने ताकतवर हो गए, हमने सोवियत यूनियन को हरा दिया, हमने अमेरिका को और उसके 48 ममालिक को हरा दिया। बाबा, आपने नहीं हराया। खुद अमेरिका और खुद सोवियत यूनियन ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान की वजह से मुमकिन हुआ। और आप ये देखिए कि हमने आपको इतने सालों जो है 40 साल आपको जो है वो हमने अपने घरों में जगह दी, आपको अपने कारोबार में जगह दी, आपके साथ रिश्तेदारियां निभाई, आपके लिए खून दिया, आपके मुल्क में गए और लोगों ने जो है बाकायदा जहाद किया। तो अब आप मुझे ये बताएं कि हमारे पाकिस्तानी कौम का क्या कसूर है, हमारी रियासत का क्या कसूर है? अगर आपके कोई ज़ाती इश्यूज हैं, अगर आपके दिमाग में खन्नास भर चुका है, भारत की जानिब से आपके दिलों में जहर उंडेला गया है, तो बेहतर यह है कि वो खन्नास आप दूर कर लें। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि जी क्या अब इसका मुस्तकबिल क्या होगा? मुस्तकबिल देखें, अच्छा, लेकिन अफगानिस्तान टेबल पे आएगा। अब्दुल्ला साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी। जी जी, आप फरमाइए। आपने ये कहा मुस्तकबिल के ऊपर मैं बात करती हूँ, लेकिन आपने ये कहा कि ये तो हमारी दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई है, लेकिन अभी जो ये रिसेंटली एडवेंचर करने की कोशिश की है ये तो अफगान गवर्नमेंट ने की है, अफगान फोर्सेस ने की है। इसमें जाहिर है कि जो तालिबान हैं, जो प्रॉक्सीज हैं, उनको भी यूज़ किया गया है, जो दूसरे दहशतगर्द हैं उनको भी यूज़ किया गया है, लेकिन ये बाकायदा अफगान फोर्सेस की जानिब से ये फायरिंग और ये हमला किया गया पाकिस्तान की जानिब।
جی میں یہی گزارش کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے اس کا یہ اس لیے کیا گیا کیونکہ ابھی جب بھارت یاترا پہ جو ہے امیر متقی پہنچے جو ان کے وزیر خارجہ ہیں، ان میں اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ واپس جو ہے اپنے ملک آ جائیں جہاں جنگ شروع ہو چکی ہے۔ یہ تو ان کی بہادری کا عالم ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ یہ فورسز نے اس لیے کیا کیونکہ جب بھارت نے ان کو ایک پیسہ دیا، ایک خطیر رقم دیا اور کرائے کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ حصول کیا ان لوگوں کا، جو کہ این ڈی ایس جو بدنام زمانہ انٹیلیجنس ایجنسی تھی افغانستان کی، اور اس کے بعد جو ان کی افغان نیشنل آرمی تھی، یہ وہ ٹرینڈ لوگ تھے جن کی ٹریننگ جو ہے بھارت کے اندر ہوئی، باقاعدہ بھارت کی ملٹری اکیڈمی میں امر اللہ صالح اور حنیف اتمر جیسے لوگ جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور جو ہے وہ انٹیلیجنس کے سربراہ رہے، یہ وہ لوگ تھے۔ اب ان لوگوں نے جو ہے ان کو وہاں ٹریننگ تو حاصل ہے، افغانستان کے اندر امریکی اسلحہ بھی موجود ہے جو کہ تقریباً سیگار رپورٹ کے مطابق $7.2 بلین کا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ تقریباً اس کو $10 بلین کا بولتے ہیں، لیکن یہ اسلحہ ابھی وہاں موجود ہے۔ اور ظاہر ہے بھارت کا پیسہ ہو، اور بھارت نے جب بنیان مرصوص کے اندر پاکستان کے ہاتھوں ایک تاریخی جو ہے وہ ہزیمت کا شکار ہوئے، اور ایک تاریخی جو ہے شکست ہوئی ان کو، جس پہ دنیا نے ان کے اوپر تھو تھو کیا، اس کی بنیاد کے اوپر وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے نریندر مودی کی جو آتما تھی جس کے اوپر زخم لگ گیا، وہ بھٹکنا شروع ہو گئی، اور وہ آتما بھٹکتے بھٹکتے افغانستان میں جو ہے وہ جا کھڑی ہوئی۔ آج ان کو جو ہے محبتیں یاد آ رہی ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ بہت پرانے رشتے ہیں، پرانے رشتے ہیں، مائی فٹ پرانے رشتے ہیں۔ تو پھر ہندو کش ماؤنٹین جو 880 کلومیٹر ہے، اس کا نام ہندو کش ہے، ہندو کو ختم کرنے والی۔ یہ نام نہ عالیہ صاحبہ نے رکھا ہے، نہ عبداللہ گل نے رکھا ہے، یہ نہ پاکستان نے رکھا ہے، یہ کسی اور نے نہیں بلکہ افغانیوں نے خود رکھا ہے کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں، یہ اس کا ثبوت ہے۔ ابھی ان کے دماغ میں جو خناس ہے وہ سارا کا سارا جو ہے یہ اس خطر میں تھا کہ ہم جو ہے بھاری فائرنگ کریں گے، اور فائرنگ کی آڑ میں جو ہے جو مختلف دہشت گرد ہیں ان کی جو باقاعدہ بٹالینز بنی ہوئی ہیں، ان کو پاکستان میں ایک بڑی تعداد میں داخل کرا دیں گے۔ اسی وجہ سے 5 جگہ سے انہوں نے جو ہے وہ خیبر پختونخوا پر حملہ کیا، اور ایک جگہ کے اوپر انہوں نے جو ہے بارام شاہ کے اندر انہوں نے بلوچستان کے اندر حملہ کیا۔ نتیجہ یہ نکلا، افواج پاکستان نے ابھی 3 دن پہلے جب کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تو اس کے اندر بڑا واضح ایک میرے خیال میں ہم نے موقف اختیار کر لیا، جس کا ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتا دیا۔ ان کی جو باڈی لینگویج تھی، ان کا جو طریقہ کار تھا، وہ واضح بتا رہا تھا کہ زیرو ٹالرنس اینڈ نو نانسنس پالیسی جو ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ ماضی کے اندر جب اس قسم کی اسکرمشز جاری ہوئیں تو پاکستان نے ہمیشہ تحمل اور بردباری سے کام لیا اور درگزر کا معاملہ اپنایا، لیکن انف از انف، ابھی بات ختم ہو گئی۔ پاکستان جو ہے وہ ڈیفینس پالیسی سے افینسو ڈیفینس پالیسی پہ چلا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ 19 چیک پوسٹوں کے اوپر ہم نے باقاعدہ ٹینکوں سے، ہم نے جو ہے توپ خانے سے، اور ہم نے جو ہے لائٹ اور ہیوی ویپنز کا استعمال کیا، ڈرونز کو استعمال کیا، اور ہمارے شاہین بھی چوکس ہیں الحمدللہ۔ کنگ آف دا اسکائی جو ہے، یاد رکھیں کہ وہ پاکستان ایئر فورس ہے الحمدللہ، پوری دنیا میں اس کو یہ مانا گیا، اور یہ نام میں نہیں دے رہا، یہ خود جو ہے انٹرنیشنل دنیا، برطانیہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کنگ آف دا اسکائز ہیں۔ ہم وار ہارڈنڈ آرمی ہیں، اور ہمیں معلوم ہے یہ جو دونوں ممالک سوویت یونین یا امریکہ گیا، یہ ان کے ملک میں گیا، ہم اپنے ملک میں بیٹھے ہیں، تمہیں اپنا ملک مبارک ہو، ہم تمہارے اوپر جو ہے کوئی حملہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن دفاع کا حق جو ہے وہ ہمارا جو ہے فریضہ ہے۔ پاکستان فوج جو ہے اس نے قسم کھائی ہے پاکستان کے لیے۔ اب یہ ہے کہ افغانستان سیز فائر کی دعوت دے رہا ہے، پاکستان نے مسترد کر دی ہے، اب وہ یہ منتیں یہ کرنے کے اوپر آ گیا افغانستان کے بھئی ہماری لاشیں جو ہیں وہاں پر پڑی ہیں وہ ہمیں اٹھانے دیں، کیونکہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ سیز فائر نہیں کرنا چاہتا، اور پاکستان نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھئی اب تو ہم آخری دہشت گرد تک یہ ہے کہ یہ کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ اسٹریٹجی درست ہے، اور اس سے پاکستان جو ہے وہ جو اچیو کرنا چاہتا ہے وہ کر لے گا؟
देखिए आलिया बीबी, हम एक लम्हे के लिए ये सोच लेते हैं कि पाकिस्तान की ये स्ट्रेटेजी दुरुस्त नहीं है, फर्ज करें अगर ये दुरुस्त नहीं है तो फिर क्या करें? मजीद लाशें उठाने के लिए पाकिस्तान में रोजाना दहशत गर्दी का बाजार गर्म किए रखें, रोजाना कर्नल, मेजर, कप्तान, सिपाही, सूबेदार ये सारे शहीद होते रहें, रोजाना हमारे पुलिस के अफसर और जवान शहीद होते रहें, रोजाना हमारे सिविल लोग जो है वो निशाना बनते रहें, हमारी आबादी के ऊपर ये इतने बहादुर हैं कि ये इनको इतनी गैरत नहीं आई कि आप निहत्ते लोगों के ऊपर, पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जो है वो हमला कर रहे हैं, जो कि पश्तून बरादरी है। ये किसी ख्वाब में ना रहें। जो रोटी ये खाते हैं ना, वही रोटी हम भी खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये रोटी जाती भी यहीं से है। जो ये जो है ना पश्तो ज़बान बोलते हैं, ये हम भी बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो इनके अंदर गैरत है ना, वो हम में इससे डबल गैरत है अल्हम्दुलिल्लाह। ये किसी रोम में ना रहें। इन्होंने पाकिस्तान को पनाह नहीं दी, हमने इनको पनाह दी। 40 लाख लोगों को गले से लगाया तो हमने, ये हमारी वफादारी का और हमारे तहफ़्फ़ुज़ का और हमारा साथ देने का ये आज सिला दिया है कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर ही चढ़ दौड़ा है, जो कि उसमें नाकामी का सामना करना पड़ा है। अब वो शर्मसार है जो दुनिया को बताता फिर रहा था अफ़गानिस्तान के, जी हमने तो अमेरिका को भगा दिया। अब वो उसका सारा पोल खुल गया है। अब पूरी दुनिया ने देख लिया है कि पाकिस्तान के सामने अफ़गानिस्तान जो है वो कुछ भी नहीं है। अब मामला ये है कि अगर हम KPK के और फाटा के इलाकों की बात करें, तालिबान की बात करें, TTP की बात करें, तो वो तो हमारे इलाकों में मौजूद हैं और जो ऑपरेशन ऑलरेडी भी जारी है, उसके हवाले से आपका क्या कहना है कि हमें क्या बातचीत करनी चाहिए या फिर हमें ऑपरेशन जो है वो जारी रखना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है? देखें, मैं ये तो कहूँगा कि दहशतगर्दों की जो फैक्ट्रियां हैं वो अफगानिस्तान में पल रही हैं, पनप रही हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अभी जितनी टीवी फुटेजेस आई हैं, जितनी चीज़ें सामने आ रही हैं, इंटरनेशनल खबरें आ रही हैं, वो यही कह रही हैं कि दहशतगर्दों को बाकायदा अफगान आर्मी ने जो है अपने ठिकानों के ऊपर उनको मेहमान रखा हुआ था। इससे तो बड़ा वाज़े इंडिकेटर हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर अफवाज पाकिस्तान की जिम्मेदारियां आईनी तौर पर बनती हैं। उनका काम है प्रोटेक्ट करना, और वो कर रहे हैं, और उन्होंने कभी मायूस नहीं किया। अब जो हॉट परसूट है, जो पाकिस्तान ने उनकी रहम की अपील जो है मुस्तरद इसलिए की है क्योंकि देखें, पहली बात यह है कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से गुफ्तगू करनी पड़ेगी। जब आप पहले उनके कुछ एक दफा उनके जो दिमाग हैं उनको जरा आप पहले ठंडा करेंगे तो फिर मामला तय पाएंगे। सोवियत यूनियन के साथ अफगान बैठे, अमेरिका के साथ दोहा में बैठे, पाकिस्तान के साथ भी बैठेंगे, लेकिन अगर आपने अभी माफ कर दिया तो ये क्या करेंगे कि ये वक्त ले लेंगे और इस वक्त के अंदर दोबारा फिर वही अपनी जो खबासत है वो शुरू कर देंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम जो है वो हॉट परसूट जारी रखें। पाकिस्तान को तमाम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इल्म में है कि जो हमें तकरीबन 95% ठिकानों का इल्म है जो दहशतगर्दों की आमाजगाहें हैं, जहां ट्रेनिंग होती है, उनको मेरे ख्याल में एक दफा हमें वंस एंड फॉर ऑल उसको क्लियर करना चाहिए, ताकि जो है इनका दमखम जो है वो जरा कम हो और उसके बाद फिर ये इंसान बनकर हमारे साथ बात करें। पाकिस्तान जो है यहाँ से उनकी तमाम जितनी भी सप्लाईज हैं वो जाती हैं, जितना उनका ट्रेड है वो कराची बंदरगाह, गवादर बंदरगाह से जाता है, लेकिन हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप पाकिस्तान के अंदर इस तरीके से इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयां करें, दहशतगर्दों को भेजें। पाकिस्तान के खिलाफ अभी जो कश्मीर के ऊपर बयान दिया अमीर मुत्तकी ने, वहां मैं समझता हूं कि उसको शर्म आनी चाहिए कि तुम कश्मीर को जो है वो भारत का हिस्सा करार देने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर कल को हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तुम फिर ये ना भूलना कि पाकिस्तान जो है वो खामोश रहेगा। पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया। अब्दुल्ला, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगी कि हमने ये रिसेंटली जो कुछ हुआ इसके ऊपर तो बात की है, मैं थोड़ा सा पीछे जाकर बात करना चाहूँ कि जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से गया तो उस वक्त जो तालिबान ने जब टेक ओवर किया तो हमने बड़ी सपोर्ट की थी, हमारी जो रियासत है उसने सपोर्ट की थी। अब रियासत जो है वो ये समझती है कि ये जो और फिर जो TTP जो पाकिस्तान में आई है इसको भी हमने सेटल किया। अब इसमें भी यहाँ पर पाकिस्तान में भी क्लैश आ चुका है कि ये कोई किसी और ने किया था, उस वक्त की पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने किया था, ये रियासत का या एस्टैब्लिशमेंट का मौक़िफ़ नहीं था। ये क्यों है? हमारे अंदरूनी भी मामलात जो हैं वो भी तो खलफशार है, उनमें भी तो नज़र आता है।
जी, आलिया साहब आप दुरुस्त फरमा रही हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कि हुकूमत अकेले नहीं कर सकती थी। उस वक़्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी, उनका एक किरदार था और यही वजह है कि एस्टेब्लिशमेंट के उस वक़्त के जो नुमाइंदे थे, जो साबिक कोर कमांडर थे 11 कोर पेशावर के अंदर फैज़ हमीद साहब और माज़ी के एक डीजीआईएसआई रहे, डीजीसी रहे, उनके हवाले उनको जो गिरफ्तार किया गया है और उनका जो ट्रायल चल रहा है, ये उसी की कड़ियाँ हैं। ठीक है, मैं ये कहूँगा कि रियासत से और हुकूमतों से गलतियाँ होती हैं, यकीनन, लेकिन क्या ये दानिस्ता की गई थीं या नादानिस्ता की गई थीं, ये देखना है। मकसद ये है कि किसी के दिल के अंदर जो है वो जाके आप उसका हाल नहीं जान सकते। हमने ये देखा था कि जो माज़ी में सोवियत यूनियन के बाद पाकिस्तान को एक ठंडी सांस आई थी अफ़गानिस्तान की जानिब से और हमें अपना बॉर्डर सिक्योर मिला था। लेकिन फिर जब 9/11 हो गया और अमेरिका आया, तो उसके बाद फिर जो मामलात थे वो हमारे लिए मुश्किलात का शिकार हुए। हमारा ख्याल था कि अफ़गानिस्तान के अंदर उनको अकल आ जाएगी, समझ आ जाएगी और वो पाकिस्तान से लड़ने के बजाय वो अपने मुल्क के ऊपर तामीर और तरक्की के ऊपर जो है वो तवज्जो देंगे। लेकिन अफ़सोस ये है कि वो अपने मुल्क के ऊपर तामीर और तरक्की करने के बजाय एक दफ़ा फिर अपने मुल्क को जंग की आग में झुलसाना चाहते हैं और इसका नतीजा सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो अफ़गानिस्तान के नुकसान में होगा। याद रखिए कि अच्छा बंदरगाह अब्दुल्ला, पाकिस्तान के पास आप है। ये अब क्या समझते हैं कि ये जो तालिबान के साथ या अफ़गान तालिबान के साथ जो टॉक हुई थी या जो सेटलमेंट हुई थी, मुज़ाकरात हुए थे, वो किस दौर में हुए थे? क्योंकि ये सारा जो ये मलबा है वो बानी पीटीआई के ऊपर डाला जा रहा है कि उन्होंने ये टॉक्स की थी, वो हामी है टीटीपी के और उन्होंने ये सेटलमेंट करवाई थी। जबकि दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि पीडीएम के दौरे हुकूमत में कुछ शवाहिद भी मौजूद हैं कि पीडीएम के दौरे हुकूमत में ये सब कुछ हुआ। जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने तब जाकर ये जो टॉक्स हैं ये कामयाब हुई थी। नहीं, मेरे ख़्याल में ये गैर मुनासिब बात है। उसकी वजह ये है कि जब आपने देखा कि किस तरीके से इमरान खान साहब के दौर के अंदर 2018 के अंदर जो है वो मैं बता रहा हूँ 2021 के अंदर, 21 के अंदर। जब 2021 के अंदर जो है अफ़गानिस्तान से इनख़ला हुआ, तो उस वक़्त जो डीजीआईएसआई थे वो जनरल फैज़ हमीद साहब थे जी। और इमरान खान साहब के वो बड़े मंजूर नज़र थे और इमरान खान साहब ने उनको टॉक्स के हवाले से जो है वो किरदार अदा किया। फिर आपको मालूम है कि 6 अक्टूबर 2021 को उनको आईएसआई से बर्खास्त कर दिया गया और 11 कोर पेशावर भिजवा दिया गया। 11 कोर पेशावर जब भिजवाया गया तो इमरान खान साहब 2021 के अंदर ही वज़ीर आज़म थे और फिर उसके बाद तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के जो नूर वली मसूद ग्रुप था, उसके साथ बातचीत का जो है बाकायदा ऐलान किया गया। जब वो ऐलान हुआ हुकूमत की रज़ा से, तो ज़ाहिर है फिर उसके बाद जो वो ग्रुप था उस टाइम पे मुझे अच्छी तरीके से इल्म है कि उनकी तादाद जो थी वो 550 से 600 से ज़्यादा नहीं थी। लेकिन एक हफ्ते के अंदर क्योंकि उसको हुकूमत पाकिस्तान ने ओन कर लिया था कि हाँ, ये डायलॉग हम इनके साथ कर रहे हैं, तो जितने छोटे स्प्लिंटर ग्रुप थे वो दहशतगर्दों के फौरन नूर वली मसूद के साथ और उसके ग्रुप के साथ जा मिले। नतीजा ये हुआ कि वो ग्रुप जो था एक हफ्ते के अंदर उसकी तादाद 7,800 के करीब हो गई और ये मेरे ख्याल में एक बड़ा फेलियर था। उसके खिलाफ फिर सवात की अवाम ने बाकायदा एहतजाज किया और आपको याद है कि एक बड़ा एहतजाज था जिसके अंदर पूरा सवात बाहर निकल आया और फिर वो दहशतगर्दी और फिर वो भत्ते और ज़बरदस्ती पैसे जो लेने के वो मामलात जो है वो चलना शुरू हुए। इस बुनियाद के ऊपर ये कहना बिल्कुल गलत है कि जनाब ये पीडीएम के ऊपर है। मैं बिल्कुल पीडीएम का हामी नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि ये हकायक को तोड़ मोड़ के जो है वो पेश करना ये गैर मुनासिब होगा। लेकिन उसके बाद जाहिर है फिर पीडीएम की हुकूमत आई और उसने जो है वो कोशिश जारी रखी, क्योंकि मुज़ाकरात तो जो है अभी भी जारी रहने चाहिए। मुज़ाकरात तो मेरे ख्याल में जारी रहते हैं, क्योंकि आप आलिया साहिबा दुश्मन से ही मुज़ाकरात करते हैं। दोस्तों के साथ तो आपकी लड़ाई नहीं होती, तो आप उनके साथ मुज़ाकरात किस बात के ऊपर करते हैं? तो उनके साथ बातचीत होती है। तो मुज़ाकरात जो होते हैं वो दुश्मन के साथ किए जाते हैं। तो हमारे इस टाइम पे मुज़ाकरात जो है वो तो जब आपका पाक भारत जंग हुई तो क्या हॉटलाइन के ऊपर जो है डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान में क्या बातचीत नहीं होती रही? बिल्कुल होती रही और पाक भारत जंग के बाद भी अब भी जो है वो बातचीत जारी है। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हम उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो पीडीएम की हुकूमत में मुज़ाकरात ज़रूर जारी रहे होंगे और ज़रूर रहने चाहिए और आज भी रहे होंगे, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम उनकी टर्म्स को एक्सेप्ट कर लें। लेकिन याद होगा आपको कि पाकिस्तान
پاکستان نے 2 اجلاس 2021 میں ایک بلایا، ایک اور پھر ایک جو ہے وہ غالباً 19 مارچ 2022 کو بلایا، اور تب وزیر اعظم عمران خان خود تھے، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر سے کچھ نہیں نکلا ان مذاکرات کے اندر، کیونکہ پاکستان جو تھا وہ اس کی اس وقت کی جو پالیسی تھی وہ انفلوئنس تھی، جس کی بنیاد کے اوپر ہم کوئی حتمی فیصلہ نہیں لے سکے۔ اس سے جو ہے وہ ظاہر ہے ملکوں میں کشیدگیاں بھی پیدا ہوئیں، دوریاں بھی پیدا ہوئیں، لیکن اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے افواج پاکستان کے اوپر جو ہے 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، اور پھر جس طریقے سے نفرتوں کے بیج بوئے گئے اور پاکستان کو ایک انٹرنیشنل سازش کا جو ہے وہ شکار بنانے کی کوشش کی گئی، جس کے اندر پاکستان کو ڈی ملٹرائز کرنا تھا، ڈی نیوکلیئرائز کرنا تھا، ڈی لنک کرنا تھا سینٹرل ایشیا سے، اور ڈی لنک کرنا تھا آپ کو چائنا سے، ڈی اسلامائز کرنا تھا، اسلام کے نام پہ جو ہے وہ اپنی ایک منطق نئی پیش کی گئی، اور جو ہے وہ ایسے ایسے نعرے لگائے گئے، لیکن عملی طور پر جب دیکھا گیا تو وہ بالکل جو امریکی سازش سے لے کے امریکی سفارش تک جو ہے وہ بیانیہ چلتا رہا۔ تو یہ ایک بہت میرے خیال میں ایک لمبی داستان ہے، لیکن اس کو فی الحال میں اس سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس کے میرے پاس ثبوت اور شواہد سارے موجود ہیں، لیکن اس سب کے باوجود میں صرف ایک چیز جانتا ہوں کہ یہ ایک بہترین موقع ہے تمام سیاسی پارٹیوں کے لیے۔ میں پبلک نیوز کے ذریعے ان کو جو ہے پیغام دینا چاہوں گا آپ کے شو کی وساطت سے کہ یہ اچھا موقع ہے، اپنی دوریاں مٹائیں۔ یہ پاکستان کو اس ٹائم پہ چیلنجز درپیش ہیں، اپنی سیاسی جو دوریاں ہیں ان کو فی الحال بالائے طاق رکھتے ہوئے ریاست کے ساتھ مکمل سپورٹ کریں، دہشت گردی کے ناسور کو کلا کما کریں، اور پاکستان کے لیے مثبت کردار ادا کریں۔ پاکستان ہوگا تو آپ کی سیاست ہوگی، پاکستان ہوگا تو آپ کی معیشت ہوگی، پاکستان ہوگا تو آپ کی آزادی ہوگی، ہر چیز پاکستان سے ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ ایک اچھا موقع ہے اور ریاست بھی ان کو درگزر کرے گی۔ بالکل، ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ پاکستان جو ہے، پاکستان کی یونٹی ہم نے دیکھی ہے جب انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، اور ابھی بھی ہمیں وہی یونٹی افغانستان کے حوالے سے بھی نظر آ رہی ہے۔ پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے، ریاست کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن دوسری طرف ایک ظاہر ہے صوبہ KPK اور وہ افغانستان کے ساتھ اس کا زیادہ معاملات ہے، وہاں پر آپریشن بھی جاری ہے۔ اب وہاں پر جو پرابلم ایشو آ رہا ہے، وہاں پر ایک پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ آپریشن کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے DGISPR نے واضح کر دیا ہے کہ یہ حکومت ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ اگر یہ حکومت قابل قبول نہیں ہے تو یہ ڈفرینسز آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسے ختم ہوں گے؟ دیکھیں، یہاں 2 مختلف باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو پاکستان کا نظام طرز حکومت ہے یہ مفلوج ہو کے رہ گیا ہے پچھلے کئی عرصے سے، اور اس کے اندر میں کہوں گا کہ کم از کم 1 دہائی سے تو بڑا واضح ہو چکا کہ یہ نظام جو ہے یہ اور پاکستان اکٹھا نہیں چل رہے۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے DGISPR کی ہی بات کر لیں تو انہوں نے جو ہے نیشنل ایکشن پلان پر بڑا واضح بتایا کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ افواج پاکستان کی تو کمٹمنٹ یہ ہے کہ وہ خون سے قربانی دے رہے ہیں، روزانہ لاشیں دے رہے ہیں، روزانہ شہید ہو رہے ہیں، تو پھر یہ تو انہوں نے تو واضح کر دیا کہ ہم یہ کر رہے ہیں۔ تو نیشنل ایکشن پلان کے جو ان کے دائرہ اختیار کے اندر آتے تھے پوائنٹس، وہ 4 پوائنٹ وہ بخوبی انجام دے رہے ہیں، لیکن جو 16 نکات تھے جو اب کم ہو کے 14 رہ گئے ہیں، وہ حکومتوں نے، وفاق نے اور صوبوں نے جو ہے ان کے اوپر منو انت جو ہے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ 74% دہشت گردی کے واقعات میں خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اضافہ ہوا۔ بلوچستان کی بھی حکومت جو ہے وہ صرف ریڈ زون کوئٹہ سے زیادہ ان کی جو ہے دائرہ اختیار نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ثانیہ جعفر ایکسپریس ہوتا ہے یا دیگر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں دہشت گردی کے، آپ کو لوکل MNA MPA اور سینیٹر وہاں نظر نہیں آتے۔ کیوں نہیں نظر آتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف مراد لینے کے لیے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ صرف ایک صرف فرنٹ فیس ہیں۔ یہ غلط ہے میرے خیال میں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کے اندر جس طریقے سے جو ایک کنفرنٹیشنسٹ پالیسی ہے اس کو اپنایا گیا، ماضی میں علی امین گنڈا پور آئے، لیکن میرے خیال میں انہوں نے پھر بھی شاید تھوڑی سی سوچ سمجھ دکھائی، لیکن اب جو سہیل آفریدی جن کا بتایا گیا ہے، سہیل آفریدی کے تو میرے خیال میں جو افکار ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور باقاعدہ جو آخری ترپ کے پتے کے طور پر PTI ان کو استعمال کرنا چاہتی ہے، محاذ آرائی کی پالیسی کی طرف لے جانا چاہتی ہے، اور کہتے ہیں کہ جی آزاد خارجہ پالیسی بنائیں گے۔ یہ ان کا اختیار نہیں ہے، یہ آئین پاکستان سے غداری کے موترف ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس قسم کی اپنی روش جاری رکھیں گے تو صوبے کے اندر
ایمرجنسی لگ سکتی ہے. اچھا، یہی میں اسی طرف آنا چاہ رہی تھی، کیونکہ اس وقت افغانستان کے ساتھ پاکستان کی جنگی پوزیشن میں آ چکے ہیں، اور کے پی کے میں آلریڈی وہاں پر اتنے دہشت گرد گروپس ہیں کہ وہاں پہ آپریشن بھی ہو رہا ہے. تو ابھی کیونکہ پولیٹیکل جو گورنمنٹ ہے وہ فارم ہونی ہے، وزیر اعلیٰ منتخب ہونا ہے، تو اس سے پہلے حالات ایسے ہیں کہ ایمرجنسی لگ سکتی ہے اور گورنر راج لگ سکتا ہے. کیا یہ آپشن ہے اور اس کے اوپر غور ہو رہا ہے؟ کیونکہ یو آر ویل انفارمڈ کہ آپ کے پاس اس طرح کی انفارمیشن ہوتی ہے. جی بالکل، یہ اس کو میں رول آؤٹ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو ابھی افغانستان سے جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اس کے اندر جو ہے یہ معاملات ہو سکتے ہیں. لیکن ان سب کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت افواج پاکستان ہر حالت یہ چاہتی ہے، ریاست پاکستان یہ چاہتی ہے، وفاق یہ چاہتا ہے کہ صوبے کے اندر جمہوریت جو ہے وہ قائم رہے. یہ میں آپ کو بالکل واضح بتا رہا ہوں. صوبہ زبردست قسم کی کرپشن کا شکار ہے. ہم پاکستان کو دیکھیں، پاکستان کو بچائیں یا سیاست کو بچائیں، بات یہ ہے. بہت اس لیے بہت شکریہ تنگ عبداللہ آمد صاحب، بجنگ بہت آمد کے شکریہ. اوپر چلا جائے گا معاملہ. عبداللہ گل صاحب، میرا ٹائم میرے پاس شارٹ ہے. تھینک یو سو مچ. آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ افغانستان اور پاکستان کے جو ریسنٹلی ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر بھی بات کی ہے، اور جو آپریشن کے حوالے سے بھی آپ نے اپنا تجزیہ دیا ہے. سگنیفیکنٹ جو بات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمرجنسی اور گورنر راج کو اس وقت کی صورتحال میں آپ رول آؤٹ نہیں ہوتا ہوا دیکھ رہے. یہاں پہ بریک شامل کریں گے. بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب. کیپ واچنگ. ویلکم بیک. ہمیں جوائن کیا ہے سابق وفاقی وزیر، سینئر سیاستدان، سینئر قانون دان فواد چودھری صاحب نے. فواد چودھری صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آج کے پروگرام میں آپ نے جوائن کیا ہے. سب سے پہلے تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ایک جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، افغانستان نے ابھی البتہ یہ تو کہہ دیا ہے کہ اب جنگ بندی کی جائے. پاکستان نے یہ جنگ بندی جو افغانستان کی جانب سے کہا گیا ہے اس کو مسترد کر دیا ہے. سب سے پہلے یہ افغانستان کی جانب سے یہ جو پاکستان کے اوپر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی ہے، یہ کس کی شے پر کی گئی ہے؟ اس میں انڈیا کا کتنا ہاتھ ہے؟ افغانستان کیا اچیو کرنا چاہ رہا تھا؟ اور پاکستان نے جو اس کا جواب دیا ہے اس کے اوپر آپ کے کیا رد عمل ہے، کیا تاثرات ہیں؟ یہ ظاہر ہے جی، پورا پاکستان جو ہے وہ اپنی فورسز کے پیچھے کھڑا ہے، اور جو بھی اشتعال انگیزی ہوگی اور پاکستان کی فوج اس کا جواب دے رہی ہے، اور پورا پاکستان اس کے پیچھے کھڑا ہے. اور ظاہر ہے کہ جس طریقے سے ہم نے پہلے ہندوستان کو دھول چٹائی ہے، ہم یہاں پہ افغانستان کے اوپر بھی جو ہے وہ ہمارا جو جنگی نقطہ نظر سے جو ہے وہ ظاہر ایڈوانٹیج بھی ہے ہمیں. اور اب اگر موقع ملا ہے تو یہ جو ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں اس طرف جن کے ہیڈ کوارٹرز ہیں ہمارے ساتھ، امید ہے کہ ان کو ونس فار آل کلیئر کیا جائے گا، بیکاز پھر ہم روز یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہاں سے لوگ آ رہے تھے. تو اب ہمیں موقع ملا ہے تو یہ جو ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں ان کے اوپر بھرپور کارروائی امید ہے کہ ہوگی. رائٹ. آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی یہ اسٹریٹجی کہ کیونکہ اب افغانستان نے پہلے پاکستان کو اشتعال دلایا، پاکستان پر حملہ کیا، اور اب ہماری یہ اسٹریٹجی کہ اب ہم جو وہاں پر جتنی بھی بینڈ آؤٹ فٹس ہیں جو پاکستان پر حملے کرتی ہیں ان کا کلا کما پاکستان کر کے ہی دم لے گا، اور ہمیں یہ جنگ بندی نہیں کرنی چاہیے؟ اب اگر آپ نے جنگ شروع کی ہے تو ظاہر ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ہفتے بعد دوبارہ کریں، 2 ہفتے بعد دوبارہ کریں، تو ایک ہی بار جو آپ کے ٹارگٹس ہیں وہ اچیو ہو جانے چاہیے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کے درمیان جو لمبی جنگ ہے وہ بھی کوئی پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. ہم اس وقت اکنامکلی اتنے سکویزڈ ہیں کہ اس طرح کے جو ایڈونچرز ہیں ان کی بڑی قیمت ہے. پھر ہماری جو بچے جو ہمارے شہید ہو رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. سو الٹیمیٹلی تو آپ نے ایک سیز فائر کی طرف جانا ہے جیسے سعودی عربیہ اور قطر نے کہا ہے. تو یہ بھی اچھا ہے کہ اگر ہم سعودی عربیہ کو، قطر کو، چین کو اس میں شامل کر کے تو ایک کمپریہنسو ڈیل بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں افغانستان کے ساتھ کہ جنگ اگر روکیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ تینوں ممالک جو ہیں وہ طالبان کے ساتھ بیٹھ کے، افغانستان کے ساتھ بیٹھ کے یہ گارنٹی کریں کہ پاکستان کے خلاف افغانستان کی زمین استعمال نہیں ہوگی. جھگڑا تو پاکستان کا صرف اتنا ہی ہے کہ آپ کی زمین ہے وہ استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف ٹیررسٹ اس میں کاموں میں، تو اس کو آپ روکیں. اس کو روکنے کے لیے آپ یہ ہے کہ تینوں ممالک جو ہیں وہ گارنٹی کریں، تو یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا.
رائٹ. اچھا میں اس کے اوپر آتی ہوں پاکستان کے انٹرنل سچویشن کے اوپر، لیکن سب سے پہلے جو افغانستان نے سب سے پہلے یہ جو حملہ کیا ہے پاکستان پر یا فائرنگ کی ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا انڈیا میں جو افغانستان کے وزیر خارجہ وہاں پر موجود تھے، ایسے وقت میں یہ وار سٹارٹ ہونا کیا انڈیا کی طرف سے شے حاصل تھی، اس لیے افغانستان نے یہ شروع کیا تھا؟ میرا خیال ہے کہ انڈیا تو پرانا، آپ کو معلوم ہے ان علاقوں میں، اگر آپ اجیت دوول کی آپ نے سنی ہوگی، جو اس کی جو سپیچ تھی بڑی پرانی کہ ہم ان کو استعمال کریں گے، تو انڈین انٹرسٹ بہت پرانا اس ریجن میں ہے، اور وہ پاکستان کے خلاف ہمیشہ مغربی سرحد کے اوپر یہ دباؤ بنائے رکھنا چاہتے ہیں. ہم نے عقل مندی سے ہمیشہ ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ مشرقی اور مغربی سرحد کے اوپر دونوں طرف دباؤ جو ہے وہ نہ ہو اس وقت. لیکن ہم اپنی جو ٹریڈیشنل پالیسی ہے اس میں تھوڑے ہم ناکام ہوئے ہیں کہ پہلی بار ہماری مشرقی سرحد کے اوپر بھی دباؤ ہے، مغربی سرحد کے اوپر بھی دباؤ ہے. لمبا عرصہ یہ پالیسی جو ہے وہ کنٹینیو کرنا پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہوگا. سو ڈیفینیٹلی انڈین شاہ تو ہے ہی ہے، اور انڈیا اس وقت اپنی جو بے عزتی ہوئی ہے نریندر مودی کی، اس کا بدلہ لینے کے لیے بھی تڑپ رہا ہے، اور وہ چاہے گا کہ افغانستان کو استعمال کرے پاکستان کے خلاف سکویز کرنے کے لیے، اور ان کو وہ مدد بھی کریں گے، جو بھی مدد وہ کر سکتے ہیں وہ بھی کریں گے، پہلے بھی کر رہے ہیں، ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کی مدد بھی وہ کر رہے ہیں. رائٹ. تو اس کو پاکستان کو کافی عقل مندی سے اس صورتحال کو ڈیل کرنا ہوگا. اچھا جیسے کہ اس وقت افغانستان کے وزیر خارجہ وہ بھارت میں تھے، اور بھارت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ افغانستان میں اپنا سفارت خانہ بھی اوپن کریں گے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب امریکہ وہاں پر تھا اس وقت بھی جو بھارت ہے وہ وہاں پر بہت ساری سرمایہ کاری کر رہا تھا. اب بھی ایک بار پھر سے وہ سفارت خانہ اوپن کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہاں پر اور بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا مختلف طریقوں سے. اگر یہ بھارت اور افغانستان کا یہ گٹھ جوڑ ہو جاتا ہے تو پاکستان کے لیے تو مزید نقصان کا باعث بنے گا. جی بالکل، جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ مشرقی اور مغربی سرحد دونوں کو اکٹھا جو ہے وہ دباؤ جو ہے وہ نہ بنے. کرزئی اور اشرف غنی کے دور میں جو بنیادی جھگڑا ہمارا رہا افغانستان کے ساتھ وہ یہی تھا کہ افغانستان میں جو انڈین کانسلیٹس ہیں وہ پاکستان کے اندر جو ٹی ٹی پی تھی اس کو مدد دے رہے تھے، اور انہوں نے 11 کے قریب جو اپنے کانسلیٹس تھے وہ وہاں پہ بنائے تھے، اور وہ سارے پاکستان کی سرحد کے اوپر تھے، اور وہاں سے پیسہ اور ویپنز جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ سپلائی ہو رہے تھے. تو یہ ایک بڑا بنیادی جھگڑا ہے. تو اب یہ جو عامر متقی کا دورہ ہوا ہے، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ یہ جو یہ پرانا نیٹ ورک انڈیا نے افغانستان میں بنایا تھا وہ اس کو ریوائیو کرے گا، اور پھر پاکستان کے اوپر مغربی سرحد سے جو ہے وہ حملوں کی شدت میں اضافہ ہوگا. رائٹ. تو یہ سمجھا جائے کہ اب بھارت نے افغانستان کو تسلیم کر لیا ہے. جی ظاہر ہے، جب سفارت خانہ بنا دیا، اس کو اپ گریڈ کر دیا، تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ تسلیم کر لیا. بلکہ آپ تو اس حد تک دیکھیں کہ کل ہندوستان نے وہاں پہ کوئی خاتون رپورٹر جو ہے اس کو اس پریس کانفرنس میں نہیں بلایا جو عامر متقی کی پریس کانفرنس تھی، جس کے اوپر بھارت کے اندر کانگریس نے، راہل گاندھی نے، پریانکا گاندھی نے، اور تمام جو ہندوستان کی اپوزیشن ہے اس نے تو احتجاج کیا ہی کیا ہے. اس کے ساتھ جو ہندوستان میں جو خواتین صحافی ہیں وہ اس وقت شدید احتجاج کر رہی ہیں، اور ہندوستان کے اندر انٹرنیشنل افیئرس کو کور کرنے میں خواتین بہت بڑی بڑی رپورٹرز اور جرنلسٹ جو ہیں وہ خواتین ہیں، لہٰذا انہوں نے کافی وہاں پہ اس کو احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا. ابھی تو یہ خبر آ رہی ہے کہ ایک نیکسٹ جو پریس کانفرنس ہونے والی ہے اس میں خواتین کو بھی مدعو کیا گیا ہے. پہلے جو غلطی کی اب وہ نیکسٹ نہیں کریں گے. لیکن لیٹس کم آن دا پاکستان کے پاکستان میں اس وقت جو یہ جنگی صورتحال ہے، اور خاص کر یہ جو کے پی کے بارڈر پر ہو رہا ہے، پہلے ہی ہم جو طالبان کے ساتھ ایک آپریشن جاری رکھے ہوئے تھے ود ان پاکستان، اس کو لے کر کے پی کے میں بڑا ایک تضاد پایا جا رہا تھا. اب وہاں پر حکومت کی کمانڈ بھی چینج ہونے والی ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پھر اب یہ حکومت کی کمانڈ آپ کو لگتا ہے کہ رک جائے گی؟ کیا وہاں پر صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ کوئی ایمرجنسی نافذ ہو سکتی ہے، کوئی گورنر راج ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس وقت جو کمانڈ چینج ہونا ہے اس کے اوپر جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو اس کی حامی نہیں ہے.
دیکھیے وہ تو صوبائی اسمبلی کا اختیار ہے کہ وہ کس کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہے. سو اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کا تو اس سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. اور آپ کو تو جو آبادی کی اکثریت نے، جو ریاست کی اکثریت جو ہے، اگر اس نے ایک شخص کو وزیر اعلیٰ منتخب کیا ہے، اس کے منتخب نمائندوں نے اس کو ووٹ کرتے ہیں، تو اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے. یہی پاکستان کا آئین ہے. اور خیبر پختونخوا میں 2/3 اکثریت ہے تحریک انصاف کے پاس. 92 ممبرز جو ہیں وہ سہیل آفریدی کے ساتھ ہیں. تو اس لیے ان کا حق بنتا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بنے. اس کا فیصلہ پاکستان میں کسی ٹیلی ویژن چینل کے اوپر یا اسٹیبلشمنٹ کی میٹنگ میں یا وفاقی کابینہ کی میٹنگ میں تو نہیں ہونا. یہ تو صوبائی اسمبلی نے فیصلہ کرنا ہے، اور اس لیے ان کو فیصلہ کرنے دیا جائے. اسپیشلی جب خیبر پختونخوا کے جو سرحد ہے وہاں پر صورتحال اتنی پریکیریس ہے کہ آپ کو ایک عوام کی حمایت چاہیے لڑنے کے لیے. تو آپ عوام کو دور آپ کو نہیں کرنا چاہیے. عوام کو ساتھ ملا کے ہی فوجیں جو ہیں وہ لڑتی. رائٹ، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے کے پی کے میں، اور بانی پی ٹی آئی کا بھی یہی موقف ہے. اور علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر اسی لیے اعتراض تھا کہ وہ آپریشن رکوا نہیں رہے تھے. اب جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ آپریشن کی مخالفت کرے گی، اسی لیے اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ یہ جو نئے وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں وہ وزیر اعلیٰ بنے. تو اس سے پہلے اب یہ جنگ بھی شروع ہو چکی ہے. تو یہ بھی کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ کیونکہ جنگ شروع ہو چکی ہے تو صوبے میں ایمرجنسی نافذ کی جا سکتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی ایسی آپشن موجود ہے کہ جب جنگ ہو اور ایمرجنسی نافذ ہو جائے پھر گورنر راج بھی لگ سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف پی ٹی آئی اور عمران خان کا موقف نہیں ہے کہ وہ آپریشن نہیں چاہتے. جو دوسرے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جمعیت علماء اسلام کا بھی یہی موقف ہے، پی ٹی ایم کا بھی یہی موقف ہے، اسی طریقے سے اے این پی کا بھی یہی موقف ہے. سو آپ اگر عمران خان اور پی ٹی آئی کے ایک دفعہ ایکسکلوڈ بھی کر دیں تو بھی وفاقی حکومت کے ان فیصلوں کے حمایتی آپ کو خیبر پختونخوا میں نظر نہیں آتے. جو پولیٹیشنز ہیں ان کا کام ہے کہ وہ اپنے کانسٹیٹوئنٹ کے جو اسپریشنز ہیں ان کے ساتھ رہیں. وہ اپنے عوام کی، اپنے ووٹر کی جو خواہشات ہیں ان کو ایوانوں تک پہنچائے. اور یہی کام عمران خان اور پی ٹی آئی کر رہی ہے. اور اسی لیے خیبر پختونخوا جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہے. سو اگر آپ ان کو عوام کو مائنس کر کے ایک ایسا گورنر رول لگائیں گے جس کے خلاف عوام ہوں گے، تو پھر آپ کو مزاحمت جو ہے، ایک طرف بارڈر پہ آپ کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا، دوسری طرف آپ کو بارڈر کے اس طرف عوام کی جو ناپسندیدگی ہے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا، جو بہت ہی تباہ کن اسٹریٹجی ہوگی. اس لیے آپ کو سہیل آفریدی کی بطور وزیر اعلیٰ تعیناتی، نامزدگی اور الیکشن جو ہے اس کو قبول کرنا چاہیے. اچھا فواد چودھری صاحب، یہ تو میرا سوال تھا، لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا اس وقت وہاں پر ایمرجنسی نافذ کر کے کوئی گورنر راج کی آپشن ہے؟ یہ ڈسکس ہو رہی ہے. ظاہر ہے کہ آپ ویل انفارمڈ ہیں اور پولیٹیشین ہیں، بانپ بھی سکتے ہیں کہ حالات و واقعات کی تناظر میں. لیکن بات یہ ہے کہ میرے خیال میں تو سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائیں گے، اور فیڈرل گورنمنٹ جو مرضی مسل فلیکس کرے، جو مرضی کوشش کر لے، وہ روک نہیں پائے. جہاں تک گورنر رول کا تعلق ہے، آئین کے اندر بہت محدود ہے پاورز. اور جو اس وقت جوڈیشری ہے پشاور کی اسپیشلی، وہ بالکل اس کو جو ہے وہ آئینی طور کے اوپر برقرار نہیں رکھے گی. سو ایک اور امبیرسمنٹ آئے گی گورنمنٹ کو اگر وہ اس طرح کا کوئی قدم اٹھاتے ہیں. اچھا، دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یا پی ٹی آئی ہے یا پھر خاص کر جو نئے منتخب وزیر اعلیٰ ہونے جا رہے ہیں، یہ سہولت کاری کرتے ہیں دہشت گردوں کی. یہ ان کا گٹھ جوڑ ہے، نیکسس ہے. اور یہ ڈی جی آئی ایس پی، میں نہیں کہہ رہی، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے، اور وہ بھی پشاور میں بیٹھ کر کہا ہے. دیکھیے، اگر پاکستان اگر ایک صوبے کی جو 2/3 اکثریت ہے وہ ایک ایسے شخص کو وزیر اعلیٰ بناتی ہے جو کہ سہولت کار ہے، جو کہ کرمنل ہے، جو کچھ ہے، تو پھر تو یہ صوبے کی عوام جو ہے یہ اس کا قصور ہے. تو یہ فیصلہ ایک شخص بیٹھ کے یا کوئی میڈیا پہ یا ادھر بیٹھ کے تو نہیں کر سکتا. جب اسمبلی کی 2/3 اکثریت اس کے ساتھ ہے تو فیصلہ تو 2/3 اکثریت کا یا اکثریت کا ہونا ہے، اور یہی ڈیموکریسی ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن خیالات کا اظہار آپ نے کیا ہے، خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں وہ ان خیالات سے متفق نہیں ہیں، اور الٹیمیٹلی حکومت بنانے کا اختیار خیبر پختونخوا کے عوام کا ہے.
फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ज्वाइन किया है। इस वक्त अफ़गानिस्तान की जानिब से जो एडवेंचर किया गया है, पाकिस्तान ने इसका भरपूर जवाब दिया है और पूरी दुनिया को बल्कि ये पैगाम मिल गया है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त अपना डिफेंस मजबूत रखता है, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, इंडिया हो, अफ़गानिस्तान हो। और इसके साथ साथ पूरी कौम भी पाक फ़ौज के साथ खड़ी हुई है और उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की फोर्सेस के साथ इज़हार यकजहती किया है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।